السلام علیکم ویورز. قومی سلامتی، داخلی امن، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں سر فہرست ہے. ان کو لاحق درپیش خطرات، اور اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، ادھر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ہماری فوجی قیادت ہے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام ہیں، وہ امن و امان کے لیے اور قومی سلامتی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کے حوالے سے بہت کانشیس ہیں اور اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی 16 اپریل کو 264ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں، اور اس کانفرنس کا جو ایک بنیادی نقطہ اور مین ایجنڈا وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات تھے. اور اس کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بڑے واضح، بڑے دو ٹوک اور بڑے غیر مبہم انداز میں یہ بات کہی ہے کہ امن کے اوپر، سلامتی کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کی سپرمیسی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت ہو گیا. پاکستان کے عوام، پاکستان کی مسلح افواج کے جرری جوان، افسران، پاکستان پولیس کے جوان اور افسران، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، یا ہمارے نیم فوجی دستے ہیں، یہ سارے لوگ جو ان سے ہیں، ان سب کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں. ایک ایک فرد کی جان اور ایک ایک فرد کی زندگی دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی قیمتی چیز اور دولت سے بڑھ کر ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر شر پسند لوگ، امن دشمن لوگ، انسانیت دشمن لوگ، دہشت گردی پر یقین رکھنے والے عناصر، ہمارے جو دشمن ہیں ان کی اماء پر، ان کی شے پر پاکستان کی سرحد کو پار کریں اور پاکستان میں گھس کر ہمارے فوجی جوانوں کو یا افسروں کو یا ہمارے پولیس اہلکاروں کو وہ شہید کر ڈالیں، یا ہمارے معصوم اور نہتے شہریوں کی زندگیوں سے کھیلیں. یہ جو چیز ہے، کوئی بھی زندہ ضمیر قوم، کوئی بھی باغیرت قوم اور کوئی بھی باوقار قوم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اس کا اظہار آرمی چیف نے کیا بھی ہے. اور اظہار ہی نہیں کیا، اس کا عملی شکل جو ان سے دکھائی بھی دے رہی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج، سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز، تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جوائنٹ ایفرٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ سٹیپ پر جا کر ایفرٹ کر رہے ہیں. دہشت گردوں کا کلا کما کیا جا رہا ہے. ماضی قریب میں بھی ہوا آپریشن رد الفساد کی شکل میں، آپریشن ضرب عضب کی شکل میں، سوات میں جو آپریشن کیا گیا اس کی شکل میں، خیبر ایجنسی میں آپریشن ہوا اس کی شکل میں. لیکن اب میرا خیال ہے کہ انف از انف. پاکستان کو اور پاکستان کی فوجی قیادت کو اور پاکستان کے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان سب کو اس چیز کے اوپر بہت افرم ایک وے میں ایک نئے آپریشن کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ آپریشن جو سا ہے وہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اس میں دہشت گرد ہوں، شر پسند ہوں، انتہا پسند ہوں، اور ان کی کوئی بھی شکل ہو. ہمارے بعض جگہ کے اوپر بیچارے جو لوگوں کی جہالت ہے، کم علمی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر استعمال کرتے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر استعمال کرتے ہیں. لوگوں کا خون بہہ جاتا ہے مساجد کے اندر مذہبی نفرت کی بنیاد پر، جبکہ مذہب تو نفرت کا پیغام نہیں دیتا. اسی طرح سے کہیں پہ صوبائیت ہے، کہیں پہ لسانیت ہے، کہیں پہ علاقائیت ہے، کہیں پہ طبقاتی کشمکش ہے. ان چیزوں کے اوپر ڈبل ٹریک ایک جہاد کی ضرورت ہے. ایک تو ایکشن کرنے کی ضرورت ہے ایسے عناصر کے اوپر جو شر پسندی اور فساد کو آگے بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسرا فکری کوششوں کی بھی ضرورت ہے. اس میں تمام تر جو علماء دین ہیں، علماء کرام ہیں، سماجی علوم کے جو ماہر ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذمہ داران ہیں، جو اس میں جو رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے جو طبقے ہیں جیسے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور جو والدین ہیں، ان سب کے اندر ایک کمپین کرنے کی ضرورت ہے. دین اسلام کی اصل روح اور تصویر کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نفرت کا دین نہیں ہے، تشدد کا دین نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو کلچر ہے اور پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کسی اقلیت کے لیے نفرت کا ملک نہیں ہے.
پاکستان میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے بے گناہ شخص کو قتل کر دے، اور پاکستان کسی کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ کوئی اور فورس باہر سے آ کر پاکستان کے لوگوں کو خدا نہ خواستہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے، یا پاکستان کے محافظوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنے، یا پاکستان میں قانون کے نفاذ کے ذمہ داران کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے۔ اس کے لیے ہمیں فکری طور پر بھی ایک بڑی کمپین کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر بھی ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کی زندگی ختم کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایسے لوگ بالکل زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بے گناہ اور معصوم لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں۔ سو ایک واضح لکیر جو ہے اس کو کھینچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے وہ ریڈ لائن جس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ریڈ لائن کے اوپر کسی ملک دشمن کو، بے شک وہ پاکستان کے اندر سے ہے یا باہر سے ہے، اس کو اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے اس کے اوپر بڑی برملا بات کی ہے، اور پاکستان کی تمام قیادت کو اس کے اوپر اسی طرح سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کے جو فکری حلقے ہیں ان کو اس حوالے سے سامنے آنا چاہیے۔